اس میں دیکھیں کیا بولتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے لیے. یہ جنرل باجوہ صاحب کے لیے کیا کیا فرماتے تھے کہ جی یہ مثالی تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور حکومت کے. جب مجھے یاد ہے فرسٹ ٹائم بریفنگ ہوئی تھی جو کہ تمام پرائم منسٹر کو ان کی کیبنٹ کے چند ارکان کو ہوئی تھی, تو اس پہ ان کے ایک سابق وفاقی وزیر اطلاعات تھے, وہ ایک مشہور ٹی وی چینل پہ آ کے کہتے جی ہمیں تو وہ بریفنگ دی گئی جو آج تک کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں دی گئی, اور ہمیں یہ بتایا گیا اور ہمیں کہا گیا کہ ایسی بریفنگ ہم نے کسی کو نہیں دی کیونکہ ہمیں آپ پر بہت اعتماد ہے اور آپ اچھے لوگ ہو, آپ کو ہم نے کوئی خاص بریفنگ دی ہے. تو اس طریقے سے بیٹھ کر وہ صرف اور صرف جنرل باجوہ صاحب کی تعریفیں کرتے تھے, مثالی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کی وہ ہمیشہ باتیں کرتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا ان کو بیکنگ تھی. ایکچوئل ان کے پاس کوئی بھی کسی قسم کا کوئی مینڈیٹ نہیں تھا. اگر آپ کو یاد ہو کہ برطرفی کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب اپنے انٹرویو میں کہتے تھے کہ میرے پاس تو کوئی نمبرز ہی نہیں ہوتے تھے, میں تو کسی اور ادارے کو بولتا تھا جی مجھے اسمبلی میں نمبر پاس کر کے دیں. جو اسمبلی میں بل پاس ہوتے تھے, جو بجٹ پاس ہوتے تھے, کس طریقے سے ہوتے تھے, آپ سب اسلام آباد کے صحافی بیٹھے ہیں, آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت کس طریقے سے ان کی حکومت چل رہی تھی. تو ان ساری باتیں کرنے کا مقصد ہے کہ آج جو شخص اپنے آپ کو ایک یہ شو کرتا ہے کہ میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کو جس سے میں نے ٹارگیٹ کیا ہوا کو بہت بڑا کمال کر رہا ہوں, تو وہ شخص جس نے اپنا 3.5 سال اقتدار, اس وقت ان کی وہ ڈیموکریٹک سوچ کہاں گئی تھی؟ اس وقت ان کو یہ جنون کیوں نہیں آ رہا تھا کہ جی میں جس اقتدار پہ بیٹھا ہوا ہوں کیا یہ جائز اقتدار ہے, کیا میرے پاس نمبرز ہیں, کیا میں سینٹ کی وہ سیٹیں جیت سکتا تھا جو جس طرح میں جیتی. جس طریقے سے اس وقت سینٹ کے چیئرمین جو تھے, جو پریزائڈنگ آفیسر تھے مظفر شاہ صاحب, انہوں نے 7 ووٹ جو ہے وہ رد کر دیے تھے پیپلز پارٹی کے, اور باقی جس طریقے سے کیا وہ چیزیں جائز تھی؟ کیا جس طریقے سے بجٹ پاس ہونا اور ایک ایک ان کا بل پاس ہونا, کیا اس وقت ان کو انقلاب اور جمہوریت اور اخلاقیات یاد کیوں نہیں آئی؟ مطلب وہ ہماری سب کی میموری سے کیوں ہٹ جاتا ہے؟ اور پھر جب ان کو نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالا گیا تو جنرل باجوہ کو یہی عمران خان صاحب تھے جنہوں نے کہا کہ میں آپ کو لائف ٹائم کے لیے ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہوں. اس وقت یہ سارے جتنے بھی آج انقلابی لوگ ہیں وہ اس وقت کیوں نہیں بولتے تھے؟ جو آج انقلاب کی بات کرتے ہیں یا آج اخلاقیات کی بات کرتے ہیں, وہ اس وقت ان کی اخلاقیات کی باتیں یا انقلاب کی باتیں کہاں چلی گئی تھیں؟ وہ ہماری میموری ہم نے کیوں ڈیلیٹ کر دی؟ اتنی پرانی میموری نہیں ہے, کوئی صدیوں کی بات نہیں ہے, کوئی ڈیکیڈز کی بات نہیں ہے. ہم 3-4 سال پرانی بات کریں, 3-4 سال کی وہ پرانے سارے کلپس جو ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, سارے یوٹیوب پہ, گوگل پہ, ہر جگہ پہ وہ چیزیں موجود ہیں کہ آپ کا طرز اقتدار کیا تھا. آخر تک آپ نے جو ہے جس ادارے کی مدد سے آپ اقتدار میں آئے, اور جب اس ادارے کو آپ نے کہا کہ میری مدد کریں, انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تھک گئے آپ کی مدد کر کر کے, ہم تھک گئے آپ کی نااہلیت کو چلا کر. تو کہا کہ جی, اور انہوں نے کہا کہ ہم نیوٹرل رہیں گے. اس ادارے نے جب بولا کہ ہم نیوٹرل رہیں گے تو بولا جی نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں, آپ میری مدد کریں. تو یہ ساری باتیں مطلب کیا ہم سب یہ بھول گئے آج اپنے آپ کو جی کہ سب سوشل میڈیا پہ بھی شروع ہو جاتے ہیں اور ٹی وی کی اسکرینوں پہ بھی شروع ہو جاتے ہیں جی دیکھیں ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بہت بڑا ہم نے کوئی محاذ کھولا ہوا ہے. او بھائی آپ کا محاذ اگر کوئی کسی اصولوں کی بنیاد پہ ہوتا تو آپ کا محاذ آج سے 3.5 سال 4 سال پہلے ہوتا. اگر آپ 3.5-4 سال پہلے یہ باتیں کرتے تو ہم مانتے کہ ٹھیک ہے یار آپ حکومت میں بھی بیٹھے اور آپ نے کوئی بہت بڑا ٹکراؤ کیا. ابھی تو آپ کا محاذ صرف اور صرف اس شخص کی رہائی کے لیے, اقتدار کے حصول کے لیے. آپ کی کوئی اصولی, کوئی لاجیکل, کوئی آئیڈیالوجیکل آپ کی جنگ ہے ہی نہیں. آپ کی جو جنگ ہے وہ صرف اور صرف آپ کے اپنے خاندان کے لیے اور اپنی ذات کے لیے ہے. آپ نے کبھی بھی عام آدمی کے لیے بات ہی نہیں کی. کبھی عام آدمی کے لیے آپ کبھی روڈوں پہ نہیں نکلے, کبھی عام آدمی کے لیے سڑکوں پہ نہیں نکلے. آپ کے دور اقتدار میں جس طریقے سے ہیومن رائٹس کی تاریخی وائلیشنز ہوتی تھیں, جس طریقے سے آپ کے دور میں ساہیوال کا واقعہ ہوا جس میں معصوم بچوں کے سامنے ان کے والدین کو قتل کیا گیا, آپ فاتح خانی تک کرنے نہیں گئے, آپ نے ان کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کے فاتح خانی کی. جس طریقے سے بلوچستان میں سریاب روڈ پہ جس طریقے سے بے ایمانہ جو دہشت گردی ہوئی, وہاں کے لوگ آپ کو پکارتے رہے کہ یار تم میرے سربراہ ہو, تم اپنے آپ کو بہت بڑا ایک بات کرتے ہو کہ جی میں ریاست مدینہ کی بات کرنے والا ہوں, کم از کم ہمارے جنازے دیکھنے آؤ. آپ ان کے جنازوں تک نہیں گئے. آپ کی تو کا غرور اور تکبر کی جو انتہا تھی وہ آسمان کے عروج پہ تھی کہ نہ آپ کسی کے جنازے پہ جانے کے لیے تیار تھے, نہ جن لوگوں کو بے ایمانہ قتل ساہیوال میں جو لوگ معصوم بچوں کے سامنے ان کے پیرنٹس کو جس طریقے سے شہید کیا گیا اس پہ بھی آپ نے جو ہے کوشش کی کہ کیسز کو رفع دفع ہو. آپ کے دور میں جس طریقے سے آپ کی چوائسز پہ صحافیوں کو جو ہے
وہ چینل سے جو ہے وہ نکالا جاتا تھا. جرنلسٹ کو, آپ کے اینکرز کو ٹی وی چینلز میں آپ کی خواہش میں کہ جی اس نے میرے خلاف سوال کیوں کیا. جس طریقے سے آپ نے اپنے سیاسی مخالفین کو آپ کے خلاف بیان دینے پہ گرفتار کیے. ٹاک شوز میں جو شخص پی ٹی آئی کے خلاف بات کرتا تھا دوسرے دن صبح کو ان کے خلاف نیب کا نوٹس آتا تھا اور نیب ان کو گرفتار کرنے پہنچ جاتی تھی. آپ کے دور میں جس طریقے سے آج آپ بات کریں اخلاقیات کی اور سب کی, ہمیں بالکل رحم ہے, ہم آپ کے لیے ہمدرد ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اگر کہیں پہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہو تو وہ نہ ہو, آپ کو بھی انصاف ملے. لیکن آپ نے جس طریقے سے چن چن کے پولیٹیکل اوپوننٹس کو جیل بھجوایا اور وہ بانگے دول بجایا, آپ کے لوگ آ کے ٹی وی چینل پہ آپ کے وزراء کہتے تھے 4 دن کے بعد فلانے کی ضمانت ریجیکٹ ہو جائے گی, 1 ہفتے کے بعد فلانا جیل میں چلا جائے گا. تو آپ نے جس طریقے سے اداروں کو اپنی پسند اور ناپسند کے لیے اپنے مقاصد کے استعمال کیا, جس طریقے سے نیب کو آپ نے اپنی انگلیوں پہ نچا کے, جس طریقے سے اس وقت جاوید اقبال صاحب کی نیب میں آپ نے جس طریقے سے اپنے پولیٹیکل مخالفین کو چن چن کے ان کی کیریکٹر ایسیسینیشن کی, ان کے میڈیا ٹرائل کرایا, ان کو گرفتار کروایا, کیا یہ سب چیزیں سب آدمی بھول جائیں؟ کیا آپ کے دور میں سیاسی لوگوں کو ہیروئن کے کیسز میں گرفتار نہیں کیا گیا؟ کیا آپ کے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ محترم آصف علی زرداری صاحب کو گرفتار نہیں کیا گیا؟ کیا آپ کے دور میں محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو, جو کہ یہاں پہ ایک ہاسپٹل میں عید کی رات کو ایڈمٹ تھی, ان کو جس طریقے سے آپ نے گھسیٹ کے مین ہینڈل کر کے جس طریقے سے آپ نے ان کو اڈیالہ جیل بھیجا, تو کون سی ایسی ایمرجنسی تھی کہ آپ کی عید کی رات کو آپ یہ کرنا پڑا؟ کیا وہ جیل سے بھاگی جا رہی تھی؟ کیا آپ کی وہاں پہ پولیس موجود نہیں تھی؟ پھر عید کی رات کو آپ کیا میسج دینا چاہ رہے تھے؟ کیا آپ نے ان کو ہاسپٹل سے جیل بھجوایا عید کی رات کو, جس طریقے سے مین ہینڈل کے کسی کی بہن کو؟ اگر آج آپ کی بہن کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو دل سے ہمیں بھی دکھ ہوگا کہ اگر کوئی آپ کے کسی فیملی کے ساتھ, کسی کے بھی خاتون کے ساتھ نہ ہو. پیپلز پارٹی تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ سب کے ساتھ جو ہے وہ نرم رویہ اور خواتین کے لیے خصوصی رویہ ہونا چاہیے. لیکن آپ نے جس طریقے سے کسی اور ایک سیاستدان کی, ایک پریزیڈنٹ کی بہن کو جس طریقے سے آپ نے مس ہینڈل کیا, کیا یہ جائز تھی چیزیں تھیں؟ آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ جو ہے آج کمپیریزن کر رہے ہیں اس دوروں سے؟ آپ کا دور ایک بدترین دور تھا. آپ کا دور ایک بدترین, ایک ڈیموکریٹک ڈکٹیٹر کے طور پہ آپ تھے. آپ نے امریکہ میں بیٹھ کے کہا کہ جی میں ان سیاستدانوں کے جیل میں سے اے سی اتار دوں گا, ان کے جیل میں سہولتیں نکال دوں گا, ان سے بستریں چھین لوں گا, ان کو زمین پہ سونا پڑے گا, ان سے میں پنکھے چھین لوں گا. آپ نے دوسرے ملکوں میں جا کے یہ باتیں کی. اس کے برعکس میں کہتا ہوں کہ جب ہمارے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب جب بیرون ملک گئے, اور بلاول بھٹو صاحب اس وقت اپوزیشن میں تھے, آپ پرائم منسٹر تھے, جب وہاں پہ آپ کے لیے سوال ہوا, آپ کے لیے بارے میں سوال کیا گیا کہ یو آر کالنگ ہم ایز اے سلیکٹڈ پرائم منسٹر, تب آپ نے کہا کہ جو بھی میں, چیئرمین صاحب نے کہا کہ جو بھی میری بات چیت ہے میری پرائم منسٹر کے لیے وہ میں اپنے ملک میں کروں گا, کسی اور ملک میں بیٹھ کے میں اپنے پرائم منسٹر کے بارے میں کوئی بات غلط نہیں کروں گا. یہ ہوتی ہے میچورٹی. آپ کی ایج دیکھ لیں, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایج دیکھ لیں. یہ ہوتی ہے میچورٹی کہ کس طریقے سے بیٹھ کے انہوں نے اس ملک میں, بیرون ملک میں بیٹھ کے آپ کا دفاع کیا. انہوں نے کہا کہ ہی از مائی پرائم منسٹر. اس ملک میں انہوں نے کہا کہ ہی از مائی پرائم منسٹر, یہ میرے وزیر اعظم عمران خان. یہ ہونی چاہیے سیاستدان کی سوچ کہ اگر اپنی لڑائی ہے تو اپنے ملک میں ہونی چاہیے, اپنے علاقوں میں ہونی چاہیے, باہر جا کے اپنے ملکوں کو بدنام نہیں کرنا چاہیے. اور آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ آپ دنیا کے کون سے کونے میں نہیں بیٹھ کے پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش کر رہے ہیں؟ آپ دنیا کی کون سے ملک کے ساتھ بیٹھ کر اپنے ملک کو بدنام کرنے کی سازش نہیں کر رہے؟ آپ دنیا کے کون سے لابیسٹ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے وطن کے خلاف سازشیں نہیں کر رہے؟ آپ کے لیے, آپ کے حق میں جیروسلم پوسٹ کے آرٹیکلز آ رہے تھے. آپ کی گرفتاری کے بعد جیروسلم پوسٹ آپ کے لیے لکھ رہی ہے, وہ اسرائیل جس نے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے تمام ریکارڈز بریک کر دیے, جس طریقے سے جس اسرائیل نے مسلمانوں کی نسل کشی کی ہے, معصوم بچوں کی, خواتین کی نسل کشی کی ہے, جب آپ کی گرفتاری ہوتی ہے تو ایک انٹرنیشنل فورم پہ اسرائیل کا جو نامینی ایک خاتون تھی وہ کہتی ہے جی پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. آپ کی گرفتاری پہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ جی اسرائیل کو درد ہو رہا ہے کہ جی پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. وہ اسرائیل جس کے لیے پوری دنیا جانتی ہے کہ اس نے جس طریقے سے ہیومن رائٹس کے تمام وائلیشن کا اس نے ریکارڈ توڑ دیا, اس کو آپ کے لیے دکھ ہو رہا ہے. آپ کے لیے پھر ابھی آپ نے ان مسائل میں آپ کے اہل خانہ جو وہ بھارتی میڈیا میں جا کے انٹرویوز دے رہے ہیں, اور وہ بھارتی میڈیا جس کو اس مارکہ حق کے بعد, اس جنگ کے بعد, اس تاریخ فتح کے بعد جس طریقے سے بھارت کو نے پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کیا, نان اسٹاپ چل رہا ہے ان کا وہ زہر,
وہ اور کسی چیز میں آپ کے دفاع کے لیے بھارتی میڈیا کے دروازے کھل جاتے ہیں اور آپ کے لوگ وہاں پہ کر رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم کبھی بھی آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ غداری کا نہیں دیں گے, ہم کبھی بھی سخت لینگویج استعمال نہیں کریں گے. ہم سیاست میں کسی کو غدار نہیں کہتے, نہ سمجھتے ہیں. لیکن یہ جو گفتگو انداز ہے, یہ آپ کے جو طرز حکمراں طرز آپ کی سیاست ہے, یہ غلط ہے. خدا را ایسی نہ کریں. ہم آپ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اپنے لب و لہجے کو, اپنی سیاست کو سوچ سمجھ کے کریں. نوجوان نسل کو اتنا آپ ورگلانے کی کوشش نہ کریں. سوشل میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں کو گالم گلوچ اور اس چیزوں پہ نہ لے کر آئے خدا کے واسطے. کیونکہ اگر آپ نے جن چیزوں کے آج آپ اپنے آپ کو انکیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بہت ہی بڑا کوئی آپ ہیرو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں جناب. آپ انہی کا پودا لگائے ہوئے تھے. آپ کا ایک دور اقتدار میں آنا, جس طریقے سے آپ کے پہلے لاہور میں جلسے کامیاب کروائے گئے, آپ کے دھرنے کامیاب کروائے گئے, آپ کو جس طریقے سے زبردستی اقتدار میں لے کر آیا گیا, آپ کو کسی چیز کا علم نہیں تھا. جن لوگوں کو ہمیں تو ہم دیکھ رہے تھے اس وقت کراچی کے الیکشنز بھی, جن لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا, صرف نامینیشن پیپر بھر کے جو لوگ جنہوں نے کہا کہ جب ہم گھر بیٹھ کے دوسرے دن پتہ چل گیا کہ کوئی ایم پی اے بن گیا, کوئی ایم این اے بن گیا. تو یہ تو حشر آپ نے پورے پاکستان میں کر رکھا تھا. تو برائے مہربانی آپ اپنے آپ کو اتنا انقلابی, اتنا جو ہے وہ ہیرو بنانے کی کوشش نہ کریں. آپ کا پورا ماضی, آپ کے وہ انٹرویوز آج تک موجود ہے. تو آپ آج بھی اپنے انٹرویو دیکھیں جس میں آپ نے کہا ہے, آپ نے ایڈمٹ کیا. یہ نہیں کہ میں کوئی الزام تراشی کر رہا ہوں. اگر میری ایک بھی ایسا الفاظ جو میں آج گفتگو میں کر رہا ہوں, کوئی ایک بھی ایسا جس کا میں ثبوت کسی بھی قانون میں پیش نہ کر سکوں, تو میں مجرم ہوں. جو میں بات آج کر رہا ہوں اس کے ایک ایک بات کو میں ہر کورٹ آف لا میں پروو کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ نے جس طریقے سے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آپ اقتدار میں آئے, جس طریقے سے آپ نے نیب کو استعمال کیا اپنے پولیٹیکل مخالفوں کو چن چن کے گرفتار کرنے میں. یہیں اسلام آباد سے ہمیں یاد ہے کہ خورشید شاہ صاحب کو گرفتار کیا گیا, مرحوم آغا سراج درانی صاحب ایک آفیشیل میٹنگ میں ان کو گرفتار کیا گیا. جس طریقے سے آپ نے پیپلز پارٹی کی پوری لیڈرشپ کو اور پی ایم ایل این جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی جو آپ کے سیاسی مخالفین تھے ان کو جس طریقے سے آپ نے نیب کو استعمال کر کے گرفتار کیا, کیا وہ آپ کی ڈیموکریسی تھی؟ کیا آپ کی وہ جمہوری سوچ تھی؟ اور پھر آپ کے دور میں سونے پہ سہاگا جس طرح آپ نے عدلیہ کو استعمال کیا, جس طریقے سے آپ نے ان چیف جسٹس صاحبان کو استعمال کیا جو آپ کے پولنگ ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہے تھے. کیا ثاقب نثار, آپ کی کامیابی میں ثاقب نثار کا رول ہم بھول جائیں؟ کیا ہم بھول جائیں کہ ثاقب نثار نے کس طریقے سے آپ کو ناجائز آرڈرز دیے؟ آپ جیسے شخص کو صادق اور امین کا انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا, وہ صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ کسی سے بھی چھپا ہوا نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ وہ پٹیشنز کیا تھیں جس میں آپ نے مطلب آپ کی پوری سیاست جو ہے وہ انفارچونیٹلی کال اور فیل کا تضاد رہی ہے. میں کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کروں گا. آپ نے خود کہا کہ جو ایمنسٹی لیتے ہیں وہ چور اور ڈاکو لیتے ہیں, آپ کے بیانات ہیں. میں ایک ایک جملہ جو آج پریس کانفرنس میں بول رہا ہوں, آئی وش کہ مجھے کوئی کورٹ میں لے جائے کہ یار مجھے کوئی ڈیفیمیشن کا کیس کر لیں. ایک ایک الفاظ کو میں ڈاکیومنٹری ویڈیو ایویڈنس میں اس کو پروو کرنے کا تیار ہوں. آپ نے کہا کہ جی ایمنسٹی کون کرتا ہے, وہ چور اور ڈاکو کرتا ہے. یہ آپ نے کہا, میں نے نہیں کہا. اور پھر کیا کیا, پتا چلا کہ آپ نے خود بھی ایمنسٹی کی ہوئی تھی, آپ کے گھر والوں نے بھی ایمنسٹی کی ہوئی تھی. یہ کال اور فیل میں تضاد تھے نا. آپ پوری قوم کو آپ نے ایک امیج دینے کی کوشش کی کہ آپ ایک اچھے ایماندار شخص ہیں, باقی سارے چور ڈاکو ہیں. یہ آپ نے کہا, ہم نے نہیں کہا. اور پھر آپ نے خود کہا کہ جی یہ ایمنسٹی چور ڈاکو کرتے ہیں, اور پھر آپ خود بھی کر رہے ہیں. تو یہ کال اور فیل کا آپ کی ہر کال فیل میں تضاد تھا. ہم سب کو آج لوگ سوچتے ہیں کہ یار بیچارے اب 2.5 سال سے جیل میں. وہ بھائی آپ 2.5 سال سے جیل میں, اس سے زیادہ قربانیاں باقی لوگوں نے دی ہے. جس طریقے سے آپ 2.5 سال کے جیل کا بدلہ پاکستان کے اداروں سے لے رہے ہیں, پاکستان کے اداروں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, آپ نے کوئی قربانی نہیں دی جتنی بڑی قربانیاں بڑے بڑے لیڈران نے دی ہیں. اور نہ ہی آپ نے کوئی کارنامہ ایسا کیا جس کے لیے میں آپ کو کہوں کہ جی آپ کا, ہم سنہری الفاظ میں آپ کا دور لکھیں گے. آپ اپنے 3.5 سال کی کارکردگی آگے بتا دیں, میں پیپلز پارٹی کے ادوار کی کارکردگی آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کارنامے مجھے کسی کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایٹمی طاقت بنانے سے اور آئین پاکستان دینے تک ہر بڑا کام پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو عدالتی قتل کیا گیا, جس کے 25 سال کے بعد جا کے پھر جسٹس قاضی فیصل صاحب نے مانا کہ جی وہ عدالتی قتل ہوا تھا. ہم نے تو کبھی اداروں کے خلاف سازشیں نہیں کی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جس طرح شہادت ہوئی, کیا ملک میں حالات تھے. یہ پنڈی دور نہیں ہے آپ سے جہاں, اور یہ دسمبر کا ہی مہینہ تھا جہاں ان کی شہادت ہوئی.
اور پورے ملک میں جو آگ لگی ہوئی تھی، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب انہوں نے کہا کہ پاکستان کھپے تاکہ یہ آگ کو میں بجھا سکوں، تاکہ اس ملک میں کے ماحول کو میں بہتر کر سکوں، تاکہ لوگ جو ہے وہ بغاوت کی بات نہ کریں. آپ کو تو ابھی تو انگلی میں خراش بھی نہیں آئی ہے. وہی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب 12 سال تک جیل میں رہے بغیر کسی کنوکشن کے، 12 سال تک بدترین سیاسی وکٹمائزنگ کو کیا گیا. کبھی انہوں نے پاکستان کے خلاف، پاکستان کے کسی ادارے کے خلاف بات نہیں کی. آپ کو صرف اقتدار کی کرسی سے ہٹایا گیا تو آپ نے کہا کہ جی ایٹمی بم گرا دیے جائیں اور فلاں کیا جائے اور فلاں کیا جائے. آپ نے کون سی ایسی راہ چھوڑی ہے اس ملک میں، کس کو آپ نے بخشا ہے؟ تو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ جی وہ ساری چیزوں کو ہم بھول جائیں اور آپ کو کوئی انقلابی لیڈر مانے، تو معذرت کے ساتھ انقلابی لیڈر آپ اس طرح نہیں بنتے. ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ چیزیں بات چیت کے ذریعے حل ہوں، لیکن افسوس آپ سیاستدانوں سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. 2024 کے انتخابات کے بعد جب پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC کی میٹنگ ہوئی، اس میں پہلا اعلامیہ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی ہم PTI سے، PMLN سے، دونوں سے بات چیت کریں گے. ہمیں حکومت میں آنے کا شوق نہیں ہے. اگر PTI ہمارے ووٹوں سے حکومت بناتی ہے موسٹ ویلکم، اگر PMLN بناتی ہے تو موسٹ ویلکم. جیسے ہی پیغام آیا تو عمران خان صاحب نے جیل سے منع کیا کہ جی ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور پھر آپ نے کہا کہ آپ PMLN کے ساتھ بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر آپ نے کہا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کو آپ نے گالیاں بھی دینی ہے، بات چیت بھی کرنی ہے. تو یہ جو آپ کے دماغ میں اب کون سا وہ جادو ٹونا چل رہا ہے جو آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہے، لیکن اس طریقے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. ہم چاہتے ہیں کہ مسائل حل ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ سیاستدان بات چیت کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کریں، اپنی غلطیوں کو، جہاں پہ آپ کی غلطیاں وہ تسلیم کریں. 9 مئی کے واقعے کو ہم بھول نہیں سکتے. 9 مئی کو جس طرح آپ نے پورے پاکستان کو آگ لگا دی، ہم بھول نہیں سکتے. جس طریقے سے آپ نے کسی کو نہیں بخشا، قائد اعظم محمد علی جناح کا گھر تک نہیں بخشا. آپ نے عبدالستار ایدھی کی جو ہے ایمبولینسز تک کو آپ نے آگ لگا دیا. ہم نہیں بھولے. آپ نے جس طریقے سے پورے پاکستان کے املاک کو، فوجی املاک کو، پرائیویٹ املاک کو، کراچی میں آپ نے بسوں کو آگ لگا دیا. آپ نے ہر چیز کو جو ہے وہ تباہی بربادی کے نہج پہ لے کے آئے. ہم نہیں بھولے، لیکن اس کے باوجود بھی ہر چیز کے رستے نکلتے ہیں. رستے ڈائلاگ کے ذریعے نکلتے ہیں. آپ اپنی غلطیوں کو مانیں، اپنی ان غلطیوں کو تسلیم کریں. آپ مہربانی کر کے نوجوان نسل کو یہ نہ بتائیں کہ آپ بہت بڑے کوئی سپر مین ہیں اور آپ نے بہت بڑا کوئی کمال کر دیا. آپ سپر مین نہیں ہیں. آپ نے ایسا کوئی کمال نہیں کیا. نہ آپ کا 3.5 سال کا اقتدار کوئی ایسا کمال دکھا سکتا کہ آپ کے الفاظ سنہری، آپ کے جو ہے وہ نام کسی سنہری الفاظ میں لکھا جائے. کوئی ایک بھی کام نہیں ہے. 4 لنگر خانے کھولنے سے آپ جو ہے وہ سرکاری خرچ پہ آپ کا نام سنہری الفاظ میں نہیں لکھا جائے گا. آپ نے کوئی ملک کے عوام کے لیے، ملک کی قوم کے لیے کوئی ایسا کوئی بڑا کام نہیں کیا. نہ پاکستان کے لیے بڑا کام کیا. ہاں، پاکستان کے لیے بڑا کام کیا تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کیا ہے. میزائل ٹیکنالوجی شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے دی. اس کے علاوہ بیشتر کام ہے. میں 5000 کام ابھی دکھا سکتا ہوں. آج بھی اگر ہر سیکٹر پہ میں بات کر سکتا ہوں. لیکن یہ کہ ہم نے کام کیے اور آپ کو تھوپا گیا. انفارچونیٹلی، معذرت کے ساتھ آپ کو تھوپا گیا، اور آپ کو جو تھوپنے کی پلاننگ تھی وہ کہیں اور سے ہو رہی تھی. فارن فنڈنگ کیس میں بھی آپ کے لیے لکھا ہوا ہے. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان دور نہیں ہے. یہ تو حکومت کی نااہلی ہے. میں بول رہا ہوں یہ وفاقی حکومت کی نااہلی ہے کہ 2 کیسوں میں انہوں نے بخش دیا PTI کو. ایک کیس فارن فنڈنگ کیس کا. فارن فنڈنگ کیس کے ڈیسیجن کو اٹھائیں جس میں بھارت اور اسرائیل کی فنڈنگ ان میں شامل ہے. اور یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ آپ کے اور ہمارے اسلام آباد کے ایک مشہور شہید صحافی شہید ارشد شریف صاحب کا آپ شو اٹھا کے دیکھ لیں کلپ یوٹیوب میں، جو وہ بات کرے فارن فنڈنگ کیس کی. اس میں وہ اندر دوسان اور ان کے نام لے رہے ہیں کہ جن لوگوں نے جو ہے وہ فنڈنگ PTI کو کی الیکشن لڑنے کے لیے. بھارت اور اسرائیل نے آپ کو فنڈنگ کی، یہ میں نہیں کہہ رہا. دوسرا، جب آپ نے غیر آئینی طور پہ اسمبلیاں توڑی دی، غیر آئینی طور پہ اسمبلیاں توڑی دی نو کانفیڈنس کے ٹائم پہ، وہ بھی انلیگل اور غیر آئینی کام تھا جس پہ بھی حکومت نے شاید آنکھیں بند کر لیں. ورنہ وہ 2 کیس ہی آپ کے لیے ایسے تھے کہ وہ 2 کیس کے علاوہ آپ کو کوئی اور کیس بنانے کی ضرورت بھی نہیں تھی. لیکن یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اور آپ تھوپے گئے. اور آپ جو تھوپے گئے وہ آج سے نہیں تھوپے گئے. وہ بھی ڈاکٹر اسرار احمد کو اگر کوئی سن لے، میرے اسلام آباد کے صحافی دوست اس کی ویڈیو دیکھ لیں ڈاکٹر اسرار احمد کی. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کیا کہا تھا آپ کے بارے میں، اور انہوں نے پیشن گوئی کی تھی. اور آج سے 35 سال پرانی ویڈیو ہے. یہ بھی نہیں کہ آج میں نے بنائی یا آپ نے بنائی. 35 سال پرانی ویڈیو جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ایک شخص کو اس نے نام لیا کہ جس کو ایک اسرائیل جو ہے اس کو وہ اس کے لیے لابنگ کر رہا ہے، اس کو اس طرح کے امپوز کیا جا رہا ہے کہ کل کو ان کا پروگرام ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم بنائے. مجھے بتایا آج سے 35 سال پہلے ڈاکٹر اسرار احمد کو کس نے بتایا؟ آپ کے لیے حکیم محمد سعید مرحوم کی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں. کتنے سال پرانے ان کے حکیم سعید کی شہادت کو بھی
میں کہتا 25-30 سال ہو گئے ہوں گے, انہوں نے پہلے آپ کے لیے کیا لکھا تھا. اور ہمارے پاکستان کے قومی ہیرو عبدالستار ایدھی صاحب, ان کا جو ایک ایکسپریس ٹی وی پہ ایک انٹرویو ملا, اس میں انہوں نے کیا کہا تھا, انہوں نے کہا تھا میرے پاس عمران خان آیا اور جنرل حمید گل آیا اور ان دونوں نے کہا کہ بی بی شہید کی حکومت کو جو ختم کرنا ہے. میں نے کہا مجھ سے یہ نہیں ہوگا. تو آپ تو ماشاءاللہ جو آپ کہتے ہیں کہ آپ بہت بڑے جنونی ہیں, آپ بہت بڑے جو ہیں وہ آج آپ اپنا شمار ایک بہت بڑا ایک انقلابی لیڈر میں کرتے ہیں. آپ تو اس وقت جنرل حمید گل صاحب کے ساتھ جا کے محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کی حکومت گرانے کے لیے ستار ایدھی صاحب کے پاس گئے تھے. تو آپ کا پورا جو یہ بیگیج ہے اس کو آپ ہسٹری میں کیسے صاف کریں گے؟ جو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت اینٹی اسٹیبلشمنٹ آدمی ہوں اور میں بہت بڑا کوئی بہادر آدمی ہوں, تو آپ یہ بیگیج کیسے صاف کریں گے؟ کیا ان ساری چیزوں پہ آپ نے معافی مانگی قوم سے؟ کیا آپ نے ایڈمٹ کیا؟ اور آپ کے ایڈمٹ آپ کے انٹرویو میں موجود ہیں. تو میری یہ ریکویسٹ یہ ہے کہ کسی بھی سازش, نہ آپ اپنے سیاستدانوں کے خلاف سازش کریں, نہ اپنے اداروں کے خلاف سازش کریں. ہاں آپ رستہ نکالیں, رستہ نکالنا آپ کا حق ہے, بات چیت کرنا آپ کا حق ہے. غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں تو اس کی غلطیوں کی جو ہے وہ آپ اس کی ریزالو کے لیے آپ بات چیت جس سے کرنی ہے آپ کریں, اپنے مسائل کو حل کریں. لیکن نوجوان نسل کو اور یہ سوشل میڈیا پہ جو طوفان شروع ہو جاتے ہیں, اس سے آپ برائے مہربانی اوائڈ کریں. ہم چاہتے ہیں پاکستان میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اپنی سیاست کریں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں تمام لوگ جو ہے وہ باعزت طریقے سے اپنا کام کریں, لیکن اس کے لیے آپ جو ہے ایک دوسرے پہ اعتماد کریں اور اس طرح کی راہ نہ اٹھائیں جس پہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جائیں. ہم نہیں چاہتے آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آئیں. ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو اپنے عدالتوں کے ذریعے اپنا انصاف تلاش کریں. باقی ساری پارٹیاں جن کے لیڈر جیل میں گئے وہ عدالتوں کے ذریعے باہر آئے. آپ بھی عدالتوں پہ اعتماد کریں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ جی آپ کو آگے راہ ملے تو اس کے لیے آپ پازیٹیو سوچ کے ساتھ سامنے آئیں. لیکن یہ نیگیٹیوٹی اور بھارتی میڈیا کی ہیلپ, یہ بھارتی میڈیا آپ کی رہائی میں گارنٹیڈ کہہ سکتا ہوں, یا جتنے میرے صحافی دوست بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب گارنٹی کہہ سکتے ہیں کہ بھارتی میڈیا کسی صورت میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا اس سارے کرائسس سے نکلنے کے لیے. اگر آپ کو مدد چاہیے تو اپنی بات چیت کے ذریعے اپنے دروازے کھولیں اور پازیٹیو سوچ کے ساتھ کریں. یہ نیگیٹیوٹی کسی کے کام میں نہیں آئے گی. اچھا یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کو بین کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, کیا پیپلز پارٹی اس کی حمایت کرے گی؟ دیکھیے جی, آپ نے بات کی کہ پی ٹی آئی کو بین کرنے کی بات ہو رہی ہے, میرے سامنے یہ بات نہیں آئی ہے ابھی تک. اس سوال کو میں مفروضوں میں سمجھتا ہوں, لیکن پرسنلی میں بتاؤں ذاتی طور پہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی پارٹی بین ہو. پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کوئی پارٹی بین ہو. پارٹیاں خود اپنے آپ کو بین کروانے کے لیے وہ اس پہ نہ آ جائیں. لیکن آپ دیکھیں نا, آپ اس نیچ پہ نہ پہنچیں کہ جہاں میں وہی بات آپ کے سوال سے پہلے کر چکا ہوں کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہ آئیں. ہم نہیں چاہتے کوئی پارٹی بین ہو, لیکن آپ خود اپنے جو آپ کا ایکٹس ہیں ان کو اس طرح بنائیں کہ آپ بند گلی میں نہ جائیں. آپ وہ راہ اختیار نہ کریں جس کے کوئی رزلٹ نہیں ہے. صاحب یہ بتائیں کہ یقین آپ نے جو پریس کانفرنس کی, یقیناً آج بالکل عکاسی ہو رہی تھی کہ جیسے عوام سر چشمہ ہے طاقت کا, اس کی کسی پارٹی کا ترجمان جو ہے پریس کانفرنس کر رہا ہے. آپ نے ایک لفظ بولا کہ ہم نہیں چاہتے نہ کسی کو ہم غدار کرا دیتے. آپ نے پریس کانفرنس بولا نہ ہم کسی سیاستدان کو غدار کرا دیتے ہیں, نہ ہم کسی سیاسی جماعت پہ غداری کا لقب لگاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا بیان ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, جب محترمہ بی بی کی جب تصویر ایک ہم نے دیکھی جیل سے باہر اینٹوں پر بیٹھی تھی, پوری دنیا میں ایک ہمدردی کا میسج کیا. کیا آج جو علیبہ خان کے ساتھ رات 2 بجے جس طرح اس کے ساتھ, میں سیاست سے ہٹ کے آپ کا موقف جاننا چاہ رہا ہوں, کیا یہ بنیادی انسانی حقوق کہیں نہیں ہے ان کے علیبہ خان کے یا ان کی بہنوں کے؟ دیکھیں جی, عمران خان صاحب کی جو بہن ہے علیبہ خان ہو یا دوسری ہوں, ہمارے لیے قابل احترام ہے, قابل عزت ہے. کسی کی بھی بہنوں, سب کے لیے, ہم سب کی بہنیں ایک دوسرے کے لیے قابل عزت ہے. ہم کسی کے ساتھ محنت نہیں کرنا چاہتے اور نہ اس طرح کی چیز کی ہم کسی سپورٹ کرتے ہیں. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہی عمران خان صاحب, میں کسی کی حمایت نہیں کرتا ہوں, جو بھی ان کے ساتھ کسی کے ساتھ اگر کوئی غلط ہوا ہے کسی کے ساتھ بھی میں اسے مخالفت کرتا ہوں. کیا آصف علی زرداری صاحب کی بہن نہیں تھی؟ کیا اس وقت جس طریقے سے ہاسپٹل سے رات کے آز میں جس طریقے سے گھسیٹ کے ان کو لے کے جایا گیا, کیا عمران خان کے سینے میں دل نہیں تھا؟ کیا ان کو سوچ نہیں تھی کہ میں کسی جو ہے مطلب عام کوئی خاتون بھی ہوتی, چلو یہ تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی بہن تھی اور پیپلز پارٹی کی وومن ونگ کی وہ ایک صدر بھی ہیں, یہ بھی نہیں کہ جو وہ نان پولیٹیکل خاتون تھی. یہ تو چلو یہ خان صاحب کی سسٹر جو ہے نان پولیٹیکل, ایک پارلیمنٹیرین تھی, اس وقت وہ ایم پی اے تھی, ایک پارلیمنٹیرین تھی. اس کو جس طریقے سے کسی کی بہن تھی گھسیٹ کے لے کے جایا گیا, کیا عمران خان صاحب کی اس وقت آنکھیں نہیں تھیں؟ کیا ان کی حکومتیں جو اندھیوں کے بیٹھی ہوئی تھی؟
تو یہ چیزیں غلط ہیں. میں اسی لیے دیکھیں, ایک ہوتا ہے کارما, آپ جیسا کرو گے ویسا آپ ہو گے. آپ مکافات عمل جو ہے وہ اسی کو کہتے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں کہ جس طریقے سے نیب کو استعمال کیا عمران خان نے اپنے تمام پولیٹیکل مخالفین کے لیے. آج رات کو ٹاک شو پہ کوئی شخص عمران خان کے خلاف بات کر لے, دوسرے دن صبح کو نیب کا نوٹس اس کے دروازے پہ پہنچ جائے گا. یہ طریقے غلط ہے. یہ اداروں کو مس یوز کس نے کیا, اداروں کو پولیٹیسائز کس نے کیا. یہ مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 2018 کی الیکشن میں عمران خان کا اصل پوزیشن کیا تھی, اس شخص کو یہ غلطی تھی. یہ جس طریقے اٹھا کے وزیر اعظم وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بٹھا دیا گیا ایک شخص کو جس کی سوچ ہی جو ہے ایک ونڈکٹیو سوچ تھی, اس کی کوئی ویژن نہیں تھا. کیونکہ پاکستان کوئی لیبارٹری نہیں ہے, پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے. اس میں حکمران وہ ہونے چاہیے جن میں ویژن ہونا چاہیے, جن میں عقل ہونی چاہیے, جن میں اپنے ملک کے لیے محبت ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ جب اقتدار میں بیٹھا ہو تو ملک اچھا لگتا ہے, اقتدار سے ہٹا دو تو آپ نے اسی ملک کے خلاف سازشیں کر دی. میرا آپ سے سوال صرف یہ ہے کہ جو بھی اس وقت سیاست جہاں تک گئی ہے, جس رخ پہ جا رہی ہے, اس میں خاص طور پر پی ٹی آئی کا اپنا ایک کردار ہے, اس پر آپ نے بہت بات کر لی. اور دوسری جو اچھی بات آپ نے کہی, پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے منشور رہا ہے کہ یہ ڈائیلاگ جو ہے اس کا دروازہ کبھی بند نہیں کرنا چاہیے. اس صورتحال میں اگر تحریک تحفظ آئین پاکستان کے کچھ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی سے ڈائیلاگ کرنے یا کرانے کے حوالے سے کوئی رابطہ کرتے ہیں, کیونکہ یہ اس وقت کون سی تحریک بتائی آپ نے؟ یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو اب اس وقت اپوزیشن کا بڑا اتحاد ہے, اس کے ساتھ اگر رابطہ ہو یا اتحاد سربراہ کون ہے؟ وہ کہہ رہے وہ محمود خان چکزئی, وہی جن کے لیے آپ یہ ڈی چوک پہ یوں کرتے تھے آپ. تو کوئی ایسا آپ وہی بات کہہ رہے ہیں جن کے لیے میرے دل میں ہر سیاستدان کے لیے احترام ہے. میرے دل میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے بھی احترام ہے, محمود خان چکزئی صاحب کے لیے بھی احترام ہے, عمران خان صاحب کے لیے بھی احترام ہے. لیکن میں وہی آپ کو بات بول رہا ہوں, دیکھیں کہ وہ جی چوک پہ بیٹھ کے آج عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر کسی نے بات کرنی ہے تو محمود خان چکزئی صاحب سے کرو. وہ محمود خان چکزئی صاحب جن کے وہ شال اٹھا کے یوں کرتے تھے. مجھے بتائیں کہ میں وہی بات کروں کہ ایسے کام نہ کرو, کل کو آپ کو امبیرسمنٹ ہو. آپ آج کس منہ سے محمود خان چکزئی صاحب کے لیے کر رہے ہو بات, کہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ ان کی کس حد تک آپ نقلیں اتارتے رہے. خیر آپ نے بات چیت کی بات کی, دیکھیں میں یہی بات بولوں کہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں پیپلز پارٹی سے بات چیت ہی نہیں کرنی ہے, ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. تو اگر ایک پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہمیں بات کرنی ہے تو پہلے ٹھیک ہے, جیل سے پیغام آئے, جیل سے وہ نام لے کے پیپلز پارٹی سے بات کریں. جب وہ پیغام آئے گا تب اب بات ہوگی نا, اس سے پہلے قبل از وقت ایک پھر وہ اگر مفروض روپے میں جواب دے دوں گا. بہتر ہے کہ وہاں سے پیغام آتا ہے تو یہ 100 بسم اللہ. ظاہر ہے پیپلز پارٹی ہمیشہ پازیٹیو رہی ہے, لیکن یہ طریقہ سیاست یہ بہت غلط ہے. ان کے بعد صاحب آپ نے حوالے دیے فارن فنڈنگ کیس کے, آپ نے حوالہ دیا اس کے بعد غیر قانونی طور پر اسمبلیاں توڑنے کا, اور آپ نے اس کو وفاقی حکومت کی ڈائری بھی قرار دیا. وفاقی حکومت کا آپ حصہ ہیں اور آپ باقی چیزوں پر اگر پریشر ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر اس نائری کی نشاندہی کیوں نہیں کی؟ کون سی؟ یہ جو 2 کیسز آپ نے کہا کہ وفاقی حکومت کی نائری ہے کہ ان کے خلاف کر, میں بول رہا ہوں نائری ہے, اس پہ آپ نے پریشر کیوں نہیں ڈالا؟ میرا کام نہیں. دیکھیں ایک بات, دوسری بات یہ کہ 9 مئی کا بھی ذکر کیا آپ نے. چلیں پی ٹی آئی پہ پابندی لگنے یا نہ لگنے کو سائڈ پہ کر دیں, کیا یا -1 یا -2 کی بات ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی اس کے دیکھیں جی بات کریں آپ, پھر وہ سوال مفروضوں پہ آ گیا نا, مائنس مفروضہ. میں جواب دوں آپ کو, جہاں تک آپ نے بات کی 2 کیس, وہ تو وفاقی حکومت کی نائری ہے, میں مانتا ہوں نا کہ, اور میں یہ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اگر فارن فنڈنگ کیس میں جو آئین پاکستان لکھتا ہے کوئی بھی اوور ڈو چیز نہ کی جائے, کوئی بھی آپ مطلب ایک اسٹیپ آگے نہ جائے, ایک اسٹیپ بھلے پیچھے رہیں. اگر آپ کا آئین پاکستان اجازت دیتا ہے کہ آپ بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگ لے کے پاکستان میں سیاست کر سکتے ہو, اگر میں آپ کی بات کر رہا ہوں یا آپ میری بات, اگر میں بھارت اور اسرائیل سے میرے اکاؤنٹ میں پیسے آئے تو اس ملک میں میرے ساتھ کیا اشر ہوگا پتا ہے آپ کو؟ تو پھر اس کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ ہاں کیوں نہیں ہوا؟ میں وہی بات بول رہا ہوں. اور آئین توڑنے کی بات ہے, آئین توڑنے والے کے لیے آئین میں کیا لکھا ہوا ہے وہ بھی آئین اٹھا لیں, کوئی چیز اوور ڈو نہ کریں. وہ تو ان کے حمایتی جسٹس صاحب تھے بندیال صاحب, انہوں نے بھی کہا کہ غیر آئینی کام کیا. جسٹس بندیال صاحب نے جب انہوں نے اسمبلیاں توڑی, جو کہ ان کے حمایتی وہ گٹو سی یو والے جج تھے, وہ گٹو سی یو والے جج نے بھی کہا کہ یہ غیر آئینی کام ہوا. تو غیر آئینی کام تو آپ نے کر لیا, مطلب اٹیمپٹ کر لیا, اسمبلی ٹوٹ بھی گئی, وہ تو بعد میں بحال ہوئی نا. لیکن مجھے بتائیں کہ اس پہ پھر آئین پاکستان کیا کہتا ہے؟
نہ میری خواہش پہ کوئی کام ہونا چاہیے، نہ آپ کی خواہش پہ کام ہونا چاہیے. جو آرٹیکل لگتا ہے، جو آئین پاکستان میں ہوتا ہے، وہ چیز ہونی چاہیے. جی آپ ریڈی سے پہلے لگ جاؤ. سر آصفہ بھٹو نے آج ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے جو قومی اسپیکر جو ہیں ان کے اوپر کافی برہم ہوئے ہیں وہ کہ ان کا توجہ دلاؤ کوئی نوٹس تھا، وہ فورم مکمل ہونے کے باوجود بھی وہ انہوں نے ملتوی کر دیا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا کون سا ایسا جو قومی مفاد ہے جس کے لیے وہ حکومت کو اتنا سپورٹ کر رہے ہیں؟ انہوں نے 27ویں ترمیم بھی پوری کروائی ہے، اس کے بعد 26ویں بھی کروائی ہے، جبکہ ان کو پنجاب میں بھی کوئی اسپیس نہیں مل رہی، اور کوئی بھی ایسا ٹاپک ہوتا ہے جو کوئی بھی ان کی مطالبات ہوتی ہے وہ حکومت پورا نہیں کرتی. دیکھیں جی، جو محترمہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے، بالکل صحیح بات انہوں نے کہی کہ ان کا ایک توجہ دلاؤ نوٹس تھا، کال اٹینشن نوٹس، جو کہ کورم کے باوجود اجلاس ملتوی کیا گیا. یہ حکومت کی طرف سے یا اس وقت جو ایکٹنگ اسپیکر صاحب موجود تھے ان کی طرف سے زیادتی کی گئی. یہ غلط روایت ہے، ڈیموکریسی میں اس طرح نہیں ہوتا. جہاں آپ کا دوسرا سوال تھا، لیکن پیپلز پارٹی نے انکنڈیشنل سپورٹ کی تھی. جب یہ 2024 کے انتخابات کے بعد جب سی ای سی کی میٹنگ تھی تو اس وقت پی ایم ایل این کی طرف سے آفر دی گئی آپ حکومت میں بیٹھیں، اور 2.5 سال والی بات بھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ہم بہت آسان طریقہ تھا، آپ کو بتاؤں میں، جو آپ نے اس طرح بات کی نا، اور یہ بہت اچھا سوال ہے، سب سے اہم سوال ہے، اس کو میں تھوڑا واضح کر کے بتا دوں. آپ کا یہ سوال ہے کہ پیپلز پارٹی آج تک پی ایم ایل این کو سپورٹ کیوں کر رہی ہے. یہ 2024 میں بھی ہمارے ساتھ سوال تھا کہ کیوں کر رہی ہے. ہمارے لیے آسان تھا، ہم کہتے ہیں جی کہ ہم نے پی ٹی آئی کو آفر کی، پی ٹی آئی نے ریفیوز کر دیا، ہم نے پی ایم ایل این کو، ہمارے پاس ایک چوائس بچ گئی. لیکن ہمارے لیے ایک آسان، ہم کسی کی حمایت نہ کریں. اگر حساب لگائیں، اگر پیپلز پارٹی اس وقت کہتی کہ نہ ہم پی ایم ایل این کی سپورٹ کرتے، نہ پی ٹی آئی کی سپورٹ کرتے، تو ہوتا کیا؟ دوبارہ بھائی جان اسمبلی جو ہے میں کوئی اپنی اکثریت نہیں دے سکتا تھا اور دوبارہ الیکشن ہوتے تھے. جو پہلے الیکشن 9 ماہ میں ہوئے تو ہمیں خدشہ تھا کہ اگر اب الیکشن نہیں ہوئے، ہم نے کسی کی سپورٹ نہیں کی، کنڈیشن ہو سکتا کہ اسے اگلے الیکشن 9 سال میں نہ ہو. اسی لیے آپ نے اپنی ڈیموکریسی کو بچانے کے لیے، پارلیمنٹری نظام کی تسلسل کے لیے آپ نے کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں. آپ ہر وقت اپنا انٹرسٹ نہیں دیکھتے کہ یار ٹھیک ہے، یار اگلا غلط بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مطلب بہت غلط سے تھوڑا غلط صحیح. اگر آپ نے بڑا ویژن رکھنا ہے، اگر آپ نے اس ملک کو اس ڈیموکریسی سسٹم، پارلیمنٹری سسٹم پہ آگے لے کر چلنا ہے، تو آپ نے کافی چیزیں ہم اگنور کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہم وفاقی حکومت کی بہت ساری اس طرح کی پالیسیاں جس سے ہم ڈس ایگری کرتے ہیں، اوپنلی ڈس ایگری کرتے ہیں، کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں. ہم ان کی اکنامک پالیسی پہ بہت ساری چیزوں پہ ڈس ایگری کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ تسلسل کامیاب رہے، چلتا رہے ڈیموکریسی کا اور پارلیمنٹ کا، اسی لیے ہم وہ فیصلے کرتے ہیں. دو تین باتیں چھوٹی چھوٹی پوچھنی ہے معصوم. ایک تو ڈی ٹی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں پرٹیکولرلی عمران خان کے بارے میں کہا کہ آپ نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہیں، آپ ریاست کے اسٹیک ہولڈر ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کوئی ایک نیا مقدمہ انڈر آرٹیکل 6 بننے جا رہا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وہ جو شروع میں آپ نے کہا، جب یہ کہا کہ جس پر احسان کو حضرت علی کا قول سنایا، تو میں سمجھتا بات نواز شریف کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ آج پیپلز پارٹی نے آپ کے ساتھ ہاتھ کیا. پیپلز پارٹی نے 2 مہینے پہلے اپنی ایک سی سی میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ 1 مہینے تک مریم نواز نے معافی نہ مانگی تو ہم اپنا فیصلہ کریں گے. کیا وہ فیصلہ کیا پیپلز پارٹی نے، یا کیا پیپلز پارٹی حکومت سے نکلنے کا سوچ رہی ہے؟ اور چھوٹی سی بات، عمران خان کو کئی دوسری جگہ منتقل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، سندھ قبول کرے گا؟ دیکھیں جی، آپ نے 3-4 سوال پورا انٹرویو کر لیا، اور اب ٹاک شو میں مجھے ایک ایک سوال کا جواب دینا پڑے گا. اعجاز صاحب، اب وہ پہلی بات پہ آ جاؤں. آپ نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ان کے لیے پریس کانفرنس کی ہے. ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ ایک شخص جیل میں تھا اور ان کی فیملی کی طرف سے اپیلیں ہو رہی تھیں کہ ہماری ملاقات کروائی جائے. جس دن ان کی فیملی سے ملاقات کرائی جاتی ہے، چند دیر کے بعد ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے آپ اپنے سپہ سالار کے خلاف غلط زبان استعمال کرتے ہیں. اور وہ سپہ سالار جس نے اس وقت بھارت کو دھول چٹائی ہے، وہ سپہ سالار جس کی وجہ سے اور پوری حکومت کی وجہ سے، میں حکومت کو بھی کہہ دوں گا، آج پاکستان کا نام جو ہے پوری دنیا میں عزت کے ساتھ پکارا جا رہا ہے. اور یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ جی میں
کوئی ہم حکومت کے کوئی سپورٹر ہیں کیا, کوئی ایسی چیز نہیں. میں آپ کو بالکل ایک ایمانداری سے ایک مثال بتا رہا ہوں. میں نے خود 2-4 دفعہ باہر کے ملکوں میں بھی سفر کیا. پہلے گرین پاسپورٹ کی جو ہے نا اس کو ٹھیک لوگ ایوریج سمجھتے تھے. اس جنگ کے بعد آپ سب کو میں بتا رہا ہوں, اس جنگ کے بعد آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جاتے ہو نا, اس گرین پاسپورٹ کو عزت واقعی ملتی ہے. لوگ بولتے ہیں اچھا یہ پاکستان ہے, یہ پاکستان ہے جس نے یہ بھارت کو جو ہے وہ چنے چبوا دی. ہمارا ملک اتنا ہے, بھارت اتنا بڑا ملک ہے, ہماری آبادی کتنی ہے, ان کی آبادی دیکھ لیں. دنیا کی سب سے بڑی آبادی کا ملک ہے سب بھارت. تو اس کو جس طریقے سے ہماری فورسز نے جس طریقے سے ایک تاریخی شکست دی ہے بھارت کو, جس طریقے سے بھارت کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں, اور جس طریقے سے اسی سپہ سالار نے اور اس کی پوری ٹیم نے جس طریقے سے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں ہمیں ہر جگہ پہ سکسیس ہو رہی ہے. یہ میرے شوگر کوٹڈ ورڈ نہیں ہے, یہ ساری ریئلٹی ہے. اس کے خلاف اگر آپ سازشیں کرنا شروع کر دو اور اس کے خلاف اس طرح کی لینگویج آپ یوز کرو کسی آرگنائزیشن کے ہیڈ کے لیے, تو کیا اس کا جو اسپوکس پرسن ہے کیا وہ آپ کو جواب نہیں دے سکتا؟ کیا آپ اتنے آسمان سے اترے ہو کہ آپ کسی ادارے کے سربراہ کے لیے آپ کچھ کہیں گے اور اس ادارے کا جو اسپوکس پرسن ہے وہ آپ کو کاؤنٹر نہیں کرے گا؟ وہ آپ کو کاؤنٹر کرے گا. آپ اگر ان کے سربراہ کے لیے غلط زبان استعمال کرو گے تو جواب آپ کو بھی سننا پڑے گا. دوسری آپ نے بات کی جیل مدت. اچھا دیکھیں جی, دیکھیں جی, جو سی سی کی بات ہے, سی سی کے فیصلے ہمیشہ ہوئے ہیں. سی سی مشترکہ طور پہ اپنے فیصلے کرتی ہے. جہاں تک آپ نے جیل مدت کی بات کی وہ مجھے علم نہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کے سوالات مفروضوں میں زیادہ ہیں, ریئلٹی میں سوال مجھے جواب نہیں. ادھر کی بات ہے. سوال یہ ہے کہ جو صابر صاحب نے پہلے سوال کیے, ایک ابھی تازہ نیوز یہ آئی ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے پاکستان جو قومی کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس میں شرکت کی پیپلز پارٹی کو دعوت دی. ذاکرات بعد میں کیا اس کانفرنس میں آپ شریک ہوں گے؟ مجھے ابھی دعوت کا نہیں پتا. اور دوسرا یہ صوبوں کی بات چل رہی ہے, پنجاب میں بھی 4 صوبے, باقی دوسرے صوبوں کی بات ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی؟ پیپلز پارٹی سپورٹ نہیں کرے گی. میں آپ کو بتا دوں بات کہ آئین پاکستان سے مقدس کوئی چیز نہیں. آئین پاکستان میں مزید صوبے بننے کے لیے کلازز موجود ہیں, اس کلاز کو پڑھ لیں. ایک تو ہم کہتے ہیں جی سندھ کی تقسیم ہمیں کسی صورت میں قبول نہیں ہے, لیکن اگر کسی کو شوق پورا کرنا ہے تو برائے مہربانی آئین پاکستان کا راہ لے کے لائیں. سندھ اسمبلی کا ایک بھی رکن سندھ کی تقسیم کے حق میں ووٹ نہیں دے گا. یہ بتائیں کہ NFC ایوارڈ پر جی سندھ حکومت کو بہت ہی تحفظات ہیں, جی اس پر آپ کیا کہیں گے مختصر؟ دیکھیے NFC ایوارڈ پاس پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا. اسٹارٹ ہوا تھا. گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے جی, جو 7واں ہمارا NFC ایوارڈ ہے. پیپلز پارٹی کو جو بھی ریزرویشنز ہیں, پیپلز پارٹی اس کو ہر اس فورم پہ اٹھاتی ہے جس فورم پہ یہ میٹر اٹھانے کا ہے. ریسنٹلی بھی جو میٹنگ ہوئی تھی, چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ صاحب نے بڑا اسٹرانگلی اس کیس کو پلیڈ کیا. ایک میٹنگ ہوئی ہے, باقی میٹنگ ہوں گی. پھر وہی بات کہ جب فیصلے ہوں گے تب پیپلز پارٹی کا اسٹانس ہمیشہ کلیئر ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی کنفیوژن نہیں ہے, کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہم اپنا اسٹانس رکھیں گے. ایک سوال میرا اس سے تھوڑا سا آپ نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی نے بہت کمپرومائز کیے ہیں نظام کو بچانے کے لیے. جی یہ بتائیں کہ کیا جو اس نہج میں اس وقت آپ کا پارلیمانی نظام ہے, کیا یہ پارلیمانی نظام مضبوط ہوا ہے یا مزید کمزور ہو گیا؟ دیکھیں جی, آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے, میں اس میں کوئی منافقت نہیں کروں گا. آپ نے کہا کہ پارلیمانی نظام مضبوط ہوا ہے یا کمزور ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ پارلیمانی نظام نہ ہو وہ بہتر ہے کہ پارلیمانی نظام ہو وہ زیادہ بہتر ہے. یہ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں. نظام ہو ٹھیک ہے, دیکھیے بات سنیں, جب تسلسل رہے گا تو اس کی مضبوطی آئے گی. جب تسلسل رہے گا تو مضبوطی آئے گی. آپ جب تسلسل ختم کر دیں گے تو پارلیمانی نظام ختم ہو جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمانی نظام رہے, پارلیمنٹ رہے. جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تب بھی ہم نے, جب ان کو دی گئی تھی حکومت تحفے میں کیک کی طرح پیش کی گئی تھی, تب بھی ہم نے کہا کہ پارلیمانی نظام رہے. جب
शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में PMLN को जितवाया गया और सिर्फ 17 सीटें पीपल्स पार्टी को मिली, उस वक्त भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने कहा कि हम हल्फ लेंगे असेंबली में, हम असेंबली में बैठेंगे। बदतरीन धांधली थी, कंप्यूटर पे शेर छप गए थे, बदतरीन धांधली थी, IGI के दौर था, सॉरी। लेकिन तब भी मोहतरमा ने कहा हम पार्लियामेंट निज़ाम को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो पीपल्स पार्टी के से आप सवाल लेना पूछे, पीपल्स पार्टी का सवाल हमेशा ये होगा कि हम कहते हैं कि जी कुछ भी हो जाए डेमोक्रेसी है। सवाल ले लें सर। अहमद साहब ये बताइएगा कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पंजाब के गुजरा, सिंध के गुजरा, बलूचिस्तान से भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की एक सीरीज शुरू हुई है। क्या जेल के अंदर बैठा हुआ एक शख्स रियासत से मजबूत हो गया कि इतनी ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने की जरूरत पड़ रही है? देखिए जी, मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो एक नाम भी DGISPR का नहीं लिया। वो तो उन्होंने जब मुझसे सवाल पूछा तो मैंने उनको जवाब दिया। एक पहली बात मैंने तो जब उन्होंने सवाल पूछा है उसमें मैंने जवाब दिया कि जी, उन्होंने कहा कि DGISPR, मैंने कहा यस, अगर आप उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को के लिए कुछ कहोगे तो ज़ाहिर उस डिपार्टमेंट का स्पोक्समैन आपको कोई होना चाहिए कि आप जवाब देंगे। दूसरी बात दूसरी बात ये कि आपने कहा कि वो इतना मजबूत हो गया। बात मजबूती की नहीं होती है, बात होती है गुमराही की। अच्छा मैं अर्ज करूँ, नहीं रियासत अल्लाह ना करे कभी कमजोर नहीं होगी और रियासत कभी कमजोर होती भी नहीं है, ये बता दूं आपको। मैं जवाब दूं भाई को। बात ये है कि वो शख्स अगर किसी को गुमराह कर रहा है, कमजोरी और गुमराही में फर्क है। अभी वो गुमराही लोगों को दी जा रही है ना कि जी ये पोर्ट्रे किया जा रहा है और वो पोर्ट्रे शायद उस इंप्रेशन में मादक के साथ शायद कोई आप में से कोई शख्स आ जाता हो, वो पोर्ट्रे किया जा रहा है। वो बेचारे के साथ जो है ना, बेचारा वो बड़ा हिम्मत वाला, देखो जी वो कितना तगड़ा आदमी है जी, उनसे लड़ पड़ा, ये पोर्ट्रे किया जा रहा है। यार ये शख्स किसकी बात कर रहे हो आप? उसी के शख्स की बात कर रहे हो जिसका पूरा माजी और माजी करीब माजी दूर भी बात नहीं कर रहा, वो सारा इन्हीं चीज़ों से भरा हुआ है। इसी तरीके से बैठकर वो टीवी पे जिस तरह की जो बात मैंने अपने इंट्रो में कही है सारी, वो यही करता रहा है। वो एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के हुकूमत में आज एस्टेब्लिशमेंट को जिसको बुरा भला बोल रहा है, उसी एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के वो इक़्तिदार में आया है। कोई जेन्युइन मैंडेट उसके पास नहीं था 2018 में। और ये बात अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे बोले मैं गलत कर रहा हूँ। तो वो शख्स जाली मैंडेट के जरिए आया और सारा दिन उनके नामों की तस्बीहें पढ़ता था। जब इक़्तिदार से निकाला जा रहा था तो जनरल बाजवा साहब को कह रहा था कि मैं तुम्हें लाइफ टाइम एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूँ, खुदा के वास्ते मुझे नहीं निकालो। और बोला था आप न्यूट्रल ना हो मेहरबानी करके। आज वो शख्स को अगर आपने कौमी हीरो मानना है, वो काबुल इतना मजबूत, वो मजबूत ही नहीं है, वो गुमराही। आप कभी कभी गुमराही ज्यादा पॉपुलरिटी ले लेती है, लेकिन हकायक हमेशा हकायक से आमदी तारीख को कभी जो है वो आपने कर्मा की बात किया और कहा कि इमरान खान को मुकफाती अमल है जो भी किया है, तो हमेशा से हम देख रहे हैं कि पॉलिटिशियन ही को मुकफाती अमल जो है उसके सामने आता है। कभी दारू जो लेके आते हैं, आपने खुद कहा कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसको लेके आई, इमरान खान खुद कुछ भी नहीं कर सकते थे, मेंबर भी वो पूरे करके देते। ये सवाल आपको कुछ जायज है? एक मिनट सर, तो सर सियासतदान कब तक ये लड़ते रहेंगे कि कारमा उधर चला गया, कारमा इधर आ गया? क्या पीपल्स पार्टी कोई मुतालबा करे